بد کردار عورت اور مرد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ رشتوں کی پہچان بھول جاتے ہیں۔ ایک روز ایک شوہر جب باہر سے اپنے گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زارو قطار رو رہی ہے۔ رونے کا جب سبب دریافت کیا تو بیوی کہنے لگی، ہمارے گھر کے پیڑ پر بیٹھنے والے پرندے بسا اوقات مجھے بلا شرعی حجاب اور بغیر پردے کے دیکھتے ہیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں اللہ کی معصیت اور گناہ کا ارتکاب نہ ہوتا ہو، جس کا اگر مجھے ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑ گیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ بس یہی سوچ کر اور اسی خوف سے میں رو رہی ہوں۔ بظاہر انتہائی نیک اور دینی جذبات سے لبریز بیوی کا یہ جواب سن کر شوہر بہت خوش ہوا اور اس کی اس درجہ پاک دامنی، پاکیزگی اور جذبہ خدا ترسی کو دیکھتے ہوئے عالم بے خودی میں فوراً اس کا ماتھا چوما اور اسی وقت کلہاڑی لے کر گھر کے پیڑ کو کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ اس واقعہ کے ایک ہی ہفتہ بعد ایک روز وہ شوہر اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر اپنے نارمل وقت سے کچھ پہلے ہی گھر آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی پارسا بیوی اپنے عاشق کے باہوں میں لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ یہ ناقابل یقین دل خراش منظر دیکھ کر اس نے مزید کچھ نہیں کیا، بس گھر سے اپنی بعض ضروریات کا سامان لیا اور اپنا گھر اور بستی چھوڑ کر نکل پڑا اور چلتے چلتے ایک دوسرے شہر تک پہنچ گیا جو بادشاہ وقت کا اپنا شہر تھا۔ وہاں دیکھا کہ امیر شہر کے محل کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر جب اس نے اس بھیڑ کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کی تجوری چوری ہو گئی ہے۔ اسی دوران اس بھیڑ سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو پورے پیر کے بجائے صرف اپنی انگلیوں کے اطراف کے بل پر سنبھل اور بچا بچا کر انتہائی احتیاط سے چل رہا تھا۔ اس آدمی نے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس شہر کے دینی گرو، مذہبی پیشوا اور شیخ صاحب ہیں جو اپنی انگلیوں کے بل محض اس لیے چلتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی آ کر کہیں دب نہ جائے اور اس کی موت ہو جائے اور اس طرح وہ ناحق قتل نفس کے عظیم گناہ کے مرتکب نہ ٹھہر جائیں۔ شیخ صاحب کے متعلق لوگوں کا یہ جواب سن کر اس آدمی نے فوراً اور برجستہ کہا، اللہ کی قسم مجھے بادشاہ کے خزانہ اور تجوری کے چور کا پتہ حتمی مل گیا ہے، مجھے اسی وقت بادشاہ کے پاس لے چلو۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر ابتدائی حال چال کے بعد اس آدمی نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ کی تجوری کا چور کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے اس شہر کے دینی گرو اور مذہبی پیشوا شیخ صاحب ہی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت حیرت و تعجب ہوا، جس پر وہ آدمی مزید یقین دہانی کراتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر مجھے اس الزام میں جھوٹا پایا جائے تو میرا خون معاف، اور اگر اس الزام کے بدلے میری گردن بھی اڑا دی جائے تو بھی میں اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ آخر کار بادشاہ نے اس کا اتنا پختہ جواب سن کر شیخ صاحب کو فوراً دربار میں حاضر کرنے کا حکم دے دیا۔ انہیں دربار میں لایا گیا۔ پوچھ تاچھ اور تحقیق کے بعد آخر کار شیخ صاحب نے اپنا جرم قبول اور تجوری چوری کا اعتراف کر ہی لیا۔ شیخ کے اقرار جرم کے بعد بادشاہ اس شخص سے کہنے لگا، تم یہ بتاؤ کہ آخر تم کو کیسے پتا چلا کہ چور یہی شیخ صاحب ہیں، جبکہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت اور وضاقتہ سے انتہائی نیک، صالح اور پارسا دکھتے ہیں؟ بادشاہ کے اس سوال کا جو قیمتی جواب اس آدمی نے اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں دیا وہ جواب یہ تھا کہ جب بھی اظہار پارسائی میں مبالغہ آرائی ہو رہی ہو اور جہاں بھی نیکی اور فضائل کے بیان میں حد سے زیادہ دکھاوا نظر آئے تو آپ فوراً سمجھ لیں کہ وہاں کسی بڑے جرم اور گناہ کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سچ ہے کہ صرف لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے، کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی توفیق بخشے، نیز ہمیشہ پارسائی اور حقیقی تقوی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔